بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال طاقت اور قوت سے نوازا۔ یہ وہ دلیر انسان تھے جو تنہا ہزاروں سپاہیوں سے مقابلہ کر کے انہیں خاک چٹانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس بہادر شخصیت نے روم کے ایک ظالم بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ عظیم انسان کون تھے، ان کی قوت کا راز کیا تھا، اور وہ ان کے جسم کے کس حصے میں چھپی ہوئی تھی؟ ان کی زندگی میں وہ کون سا واقعہ تھا جس میں انہیں ان کی بیوی کی جانب سے فریب کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ ان کے بارے میں موجود روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم قرآن اور سابقہ آسمانی کتب کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ ساتھ ہی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس دلچسپ داستان کو سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں فلسطین کے ایک شہر عموزیہ میں یہ کہانی جنم لیتی ہے۔ عموزیہ یہ اس وقت یونان کی ایک وسیع سلطنت کا حصہ تھا۔ یہاں کے لوگ بڑے بڑے پتھر کے مکانات میں بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یونانی مذہب اور عقائد نے ان پر گہرا اثر ڈالا تھا، اس لیے وہ مختلف دیوتاؤں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے دیوی دیوتاؤں کے لیے مختلف نام تجویز کیے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے دیوتا شامل تھے۔ لوگوں کو متوجہ رکھنے کے لیے ان دیوتاؤں کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور کی گئی تھیں۔ عموزیہ کے لوگ ان کہانیوں کو بڑے شوق سے سنتے اور ان پر عقیدت رکھتے تھے۔ اسی شہر کا بادشاہ فوتا تھا، جو کہ ایک بے حد ظالم اور جابر شخص تھا۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنے حکم سے انکار کرنے پر بے رحمی سے قتل کر دیتا تھا۔ معمولی سی نافرمانی پر لوگوں کو قید کی اذیت میں ڈالنا اس کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ بادشاہ فوتا نے بحر روم کے کنارے ایک وسیع و عریض محل تعمیر کروایا تھا، جہاں ہر سال دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا جاتا۔ یہ تقریبات نہایت پر شکوہ اور رنگا رنگ ہوتی تھیں، جن میں ناچ گانے، رقص، آتش بازی اور بدکاری جیسے اعمال بھی شامل ہوتے تھے۔ اس محفل کے بڑے بڑے ستون دور سے ہی نظر آتے تھے، اور یہ عمارت اس علاقے میں فوتا کی طاقت اور جلالت کا مظہر سمجھی جاتی تھی۔ فوتا کے پاس 6000 تربیت یافتہ اور طاقتور سپاہیوں کا ایک بڑا فوجی لشکر تھا، جس کے بلبوتے پر اسے یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی۔ شہر عموزیہ کے آس پاس چھوٹے بڑے کئی دیہات اور گاؤں آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے یہودی قبائل بھی سکونت پذیر تھے۔ یہ قبائل عموماً کھیتی باڑی کرتے اور بھیڑ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر اوقات ان دیہاتوں پر حملہ کرتے، ان کی مال و اسباب اور بھیڑ بکریوں کو لوٹ لیتے۔ ان ظالمانہ حملوں میں یہودی مردوں کو قتل کیا جاتا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا کر انہیں مختلف اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتا کے طاقتور لشکر کے سامنے مزاحمت کی سخت نہ رکھتے تھے، اس لیے وہ خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کی فریادیں کرتے۔ آخرکار ایک دن بنی اسرائیل کے تمام بزرگ جمع ہوئے اور اس ظالم کے خلاف کچھ کرنے کا مشورہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوتا کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے ایک بہادر اور طاقتور شخص کو میدان میں اتارا جائے۔ کچھ لوگوں نے قریبی علاقوں سے سنا تھا کہ وہاں ایک طاقتور اور عبادت گزار شخص رہتا ہے جو اکثر روزے رکھتا ہے، اور اس کی قوت و طاقت کا یہ عالم ہے کہ اس نے بغیر کسی ہتھیار کے اپنے ہاتھوں سے ایک خون خوار شیر کو ہلاک کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ وہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے مدد کی درخواست کریں گے۔ یہ شخص دراصل حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی مانتے ہیں، جبکہ توریت اور انجیل میں انہیں نبی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی غیر معمولی طاقت کو معجزے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مورخین کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے
بنو دان سے تھا اور آپ کے والد کا نام مانوح تھا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے فوطا کے مظالم کی داستان بیان کی تو انہوں نے اس ظالم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے حضرت شمعون علیہ السلام فوطا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں ظلم اور جبر اور بت پرستی سے باز آنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی، لیکن اہل عموزہ اور بادشاہ فوطا نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور بادشاہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ اس انکار کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے فوطا اور اس کے لشکر کے خلاف لڑائی کا عزم کیا۔ آپ اکیلے ہی فوطا کی فوج سے جا ٹکرائے اور اپنی بے مثال طاقت کے ذریعے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ خبر فوطا تک پہنچی تو وہ خوفزدہ ہو گیا اور حیران ہوا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو اکیلے ہی اس کی ناقابل شکست سمجھی جانے والی فوج کو شکست دے دے۔ بادشاہ فوطا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت شمعون علیہ السلام کو قابو کرنے کے لیے ایک مضبوط لوہے کے جال کا استعمال کریں۔ چنانچہ جب دوسری بار جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے یہ جال استعمال کرتے ہوئے حضرت شمعون علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم آپ کی قوت اس قدر غیر معمولی تھی کہ آپ نے ان لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بآسانی توڑ ڈالا اور جال سے باہر نکل آئے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فوطا اور اس کے سپاہیوں کو دوبارہ خبردار کیا کہ اگر انہوں نے معصوم لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیا تو ان کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اب حضرت شمعون علیہ السلام یہودیوں کے لیے مسیحا بن چکے تھے اور آپ کی بہادری اور قوت کی خبریں روم اور یونان بھر میں پھیل چکی تھیں۔ جہاں بھی فوطا کی فوج ظلم و تشدد کے لیے جاتی، حضرت شمعون علیہ السلام وہاں پہنچ کر ان کا مقابلہ کرتے اور انہیں مار بھگاتے تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے مسلسل فوطا کی فوج کے خلاف جنگ میں مصروف رہتے اور باقی وقت عبادت الہی میں گزارتے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پارسا خاتون تھیں اور ہمیشہ اپنے شوہر کی حمایت کرتی تھیں، مگر کافروں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر کسی طرح شمعون علیہ السلام کی بیوی کو فریب دے دیا جائے تو شاید ان کا کام آسان ہو جائے۔ ایک دن جب حضرت شمعون علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے تو بادشاہ فوطا کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فوطا تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور تمہیں ایک عیش و عشرت کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں اپنے شوہر شمعون علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح قتل کرنا ہوگا۔ وزیر کے مکر و فریب اور دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں آ کر شمعون علیہ السلام کی اہلیہ نے اس منصوبے میں تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل میں مال و دنیا کی محبت نے گھر کر لیا تھا اور وہ دشمنوں کے جال میں آ کر اپنے شوہر کے ساتھ غداری پر آمادہ ہو گئی۔ ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے جب آپ سو رہے تھے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو زنجیر میں باندھ دیا، لیکن جب حضرت شمعون علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو زنجیر فوراً ٹوٹ گئی۔ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ فوطا کو ملی تو وہ حیران رہ گیا کہ حضرت شمعون علیہ السلام نے لوہے کی زنجیروں کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ دنیا میں لوہے کی زنجیر سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں مگر شمعون علیہ السلام کی طاقت کا جواب نہ تھا۔ کچھ دن بعد جب حضرت شمعون علیہ السلام جنگ سے واپس لوٹے اور اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی بیوی نے ان کی قوت و طاقت کے بارے میں گفتگو چھیڑ دی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے حضرت شمعون علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا اور آپ نے دونوں کو توڑ ڈالا، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے معصومیت سے جواب دیا، ہاں، میرے سر کے بال، اگر میرے بالوں کو کاٹ کر ان سے باندھ دیا جائے تو میں انہیں
توڑ نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا اور موقع کی تلاش میں رہی۔ جب رات ہوئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو اس نے ان کے بال کاٹ کر ایک رسی بنا لی اور اسی رسی سے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو باندھا ہوا پایا تو انہوں نے حیرت سے اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے کس نے اس طرح سے باندھ دیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے اعتراف کیا کہ میں نے ہی آپ کو باندھا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ہلنے یا زور لگانے کی کوشش کروں گا تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ان کی بیوی نے یہ بات پہلے ہی شاہ عموزیہ کو بتا دی تھی۔ چنانچہ اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بے دردی کے ساتھ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی آنکھیں نکال دیں اور زبان کاٹ ڈالی، پھر انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کو فوتا کے دربار میں لایا گیا تو عموزیہ کے لوگ جمع ہو گئے اور دربار میں شور و غوغا برپا ہو گیا۔ وہاں موجود ہر شخص حضرت شمعون علیہ السلام کے خلاف کوئی نہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص حضرت شمعون علیہ السلام کے خلاف غصے میں بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد عموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوتا اس کامیابی پر جشن منانے لگے، اس یقین کے ساتھ کہ اب حضرت شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے اور ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہا۔ لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ہوا میں اٹھا لیا۔ اللہ کے کرم سے حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم کے تمام زخم بھرنے لگے، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئیں، آنکھیں واپس آ گئیں اور زبان بھی درست ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے شمعون اٹھو اور اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں عظیم طاقت و قوت عطا کی ہے، بس اس ظالم بادشاہ کے محل کا ستون پکڑو اور اس کے پورے محل کو اکھاڑ کر دریا میں پھینک دو۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر عمل کیا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے محل کے ایک ستون کو پکڑا اور زمین سے اکھاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی محل میں طوفان اور زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی اور پورا محل اور اس کے اطراف کے حصار دریا میں جا گرے۔ اس تباہی میں اہل عموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ فوتا بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ عظیم کام سر انجام دینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کو موجود پایا اور دل میں اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا، مگر عین اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ حاضر ہوئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کو فرمایا، اے شمعون، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی بیوی کو معاف کر دو، اسے نہ مارو اور نہ ہی اسے کسی قسم کی اذیت دو، کیونکہ اس نے نادانی میں یہ سب کیا۔ عورت کی عقل و فہم میں نقص ہوتا ہے اور اس نے بادشاہ عموزیہ کے وعدوں اور عیش و عشرت کی لالچ میں آ کر یہ گناہ کیا، تاہم اب وہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور سچے دل سے توبہ کر چکی ہے، بس اللہ کا حکم ہے کہ تم اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ محبت و رحمت کا سلوک کرو۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے۔ مختلف روایات میں حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی جانب نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان کا تعلق قبیلہ بنو دان سے تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے والد کا نام مانوح تھا اور ان کی ولادت سے قبل بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلامی میں تھے۔
حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم میں ایک غیر معمولی خصوصیت تھی کہ ان کی تمام تر طاقت ان کے سر کے بالوں میں پوشیدہ تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام کا سامنا فلسطین کے ایک حکمران قنوت نامی ایک شخص سے ہوا، جبکہ بعض دیگر روایات میں بعد میں یہ نام فوطا ذکر کیا گیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے انہیں 3 مرتبہ باندھنے کی کوشش کی۔ پہلی بار اس نے انہیں عام رسی سے باندھا، دوسری بار لوہے کی زنجیر سے، دونوں مرتبہ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بے مثال طاقت سے ان باندھنے والی چیزوں کو توڑ ڈالا، لیکن تیسری مرتبہ ان کی بیوی نے حضرت شمعون علیہ السلام کے بالوں کو کاٹ کر ان سے ایک رسی تیار کی اور اسی رسی سے انہیں باندھ دیا تھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے ہی بالوں کی رسی سے باندھا ہوا پایا تو انہوں نے فرمایا، مجھے اللہ کے فضل سے کوئی دشمن نہیں باندھ سکتا، مگر خدا کی مرضی کو میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے کبھی کسی ساتھی یا جنگجو کو اپنے ہمراہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ تنہا جنگ کے میدان میں اترتے اور اپنی قوت سے دشمن کو زیر کرتے۔ ان کی بہادری اور اللہ کی عطا کردہ طاقت نے انہیں بنی اسرائیل میں ایک مسیحا کا درجہ دیا تھا، اور اللہ کی مدد سے وہ بنی اسرائیل کے لیے فتح و نصرت کا ذریعہ بنے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے ان عظیم مجاہدوں میں ہوتا ہے جو تنہا 6000 کفار سے جنگ کیا کرتے تھے۔ ہر سال میں تقریباً 4 ماہ آپ حالت جنگ میں گزارتے تھے اور دشمنوں کے لشکروں کو شکست دیتے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو ظالم بادشاہ اموزیہ نے آخر کار گرفتار کر لیا اور اس نے بے رحمی سے آپ کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، زبان کاٹ دیے اور آنکھیں بھی نکلوا دیں۔ بادشاہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ہوا میں تھام کر لے گئے اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو بحال کر دیا۔ اس معجزاتی شفایابی کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے طاقت حاصل کر کے اموزیہ کے محل کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کے فریب کا شکار ہو کر آپ کے ساتھ غداری کر بیٹھی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو منع کیا اور فرمایا کہ اسے معاف کر دیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم کی پیروی کی اور اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ آپ نے 1000 سال کی عمر پائی اور آپ کی نبوت کا زمانہ 20 سال پر محیط رہا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو عیسائی روایات میں سیمسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جو ان کے فضائل و برکات کی مزید دلیل ہے۔ یہ داستان حضرت شمعون علیہ السلام کی قربانیوں کی ان طاقت اور ان کے ایمان اور توکل کا آئینہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ علماء کرام نے آپ کو بنی اسرائیل کے اولیاء میں شمار کیا ہے۔ ایک مرتبہ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے اور دوران واعظ ایک عبادت گزار شخص کا تذکرہ کیا جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ آپ عبادت اور تقوی میں ایک مثال تھے اور مسلسل 1000 مہینوں تک روزے رکھتے تھے۔ رات بھر اللہ کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے اور دن کے وقت خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ حضرت شمعون نہایت ہی بہادر اور دیندار شخص تھے جو مشرکوں اور کافروں کا مقابلہ کرتے، ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرتے اور غنائم کو غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی جسمانی طاقت اور روحانی قوت ایسی تھی کہ لوہے کی مضبوط زنجیریں بھی آپ کے ہاتھوں سے بآسانی ٹوٹ جاتی تھیں۔ جب کفار نے دیکھا کہ حضرت شمعون پر کسی حربے کا اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے انہیں قابو کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے حضرت شمعون کی بیوی کو لالچ دیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو رات کے وقت سوتے ہوئے رسیوں سے باندھ دے اور صبح کفار کے حوالے کر دے تو اسے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ حضرت شمعون کی بیوی دولت کے لالچ میں
میں آ گئی اور ایک رات اپنے شوہر کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ جب صبح حضرت شمعون بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ ان کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، اور اس پر حضرت شمعون نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور رسیوں کو توڑ ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی نے دوبارہ موقع پا کر حضرت شمعون کو لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون بیدار ہوئے تو ایک جھٹکے سے زنجیر کی کڑیاں توڑ ڈالیں۔ حضرت شمعون نے دوبارہ بیوی سے اس حرکت کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی وفاداری کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے بات کو ٹال دیا۔ اس بار حضرت شمعون نے راز افشاں کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور دنیا کی کوئی چیز ان پر اثر نہیں کر سکتی سوائے ان کے سر کے بالوں کے۔ چند دن بعد بیوی نے ایک رات موقع کا فائدہ اٹھایا اور حضرت شمعون کو ان کے سر کے بالوں سے باندھ دیا۔ اس بار حضرت شمعون کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بندھن توڑ نہ سکے۔ لالچی بیوی نے اسی حالت میں حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ کر ان کی ناک کان کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں نکال ڈالیں۔ حضرت شمعون کے ساتھ ہونے والی اس بے عزتی اور ان کے خلاف ہونے والے ظلم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ کے حکم سے زمین نے ان ظالموں کو اپنے اندر دھنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر اللہ کا قہر ٹوٹا جس سے وہ جل کر خاک ہو گئی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی کہانی ہمیں اللہ کی راہ میں صبر، عبادت اور استقامت کی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت شمعون کی مشکلات، ان کی طویل عبادت اور 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کی داستان سنی تو ان کے دلوں میں بھی یہی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اتنی عظیم عبادت کر سکیں، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو حضرت شمعون کی طرح اتنی عبادت اور ریاضت کا ثواب و اجر کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی اس حسرت انگیز خواہش پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شب قدر جیسی عظیم اور بابرکت رات کا تحفہ عطا فرمایا۔ شب قدر کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ اس بابرکت رات میں ایک رات کی عبادت کا ثواب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنی امت محمدیہ کے لیے ایک خاص فضل اور انعام کا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ قلیل وقت میں بے پناہ ثواب حاصل کر سکیں اور اپنے درجات بلند کر سکیں۔ شب قدر کا یہ انمول تحفہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل بندے کی نیت اور خلوص پر مبنی ہوتا ہے، اور اس رات کی عبادت کے ذریعے ہم اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان دونوں روایات کا جائزہ لیں تو دونوں میں ان کی عبادت، تقوی اور بہادری کا تذکرہ موجود ہے، تاہم ان کی نبوت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتب میں انہیں نبی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اسلامی روایات میں انہیں ایک ولی اور اللہ کے نیک بندے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس بات سے ہم واقف ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے، اور دنیا میں اگر کوئی کتاب اپنی اصل صورت میں موجود ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو ہی برحق اور مستند سمجھنا چاہیے۔ اب اگر حضرت شمعون علیہ السلام کے اس واقعے سے ملنے والے سبق کی بات کریں تو ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ نے اگر کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت یا قوت سے نوازا ہے تو اس کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اسے دوسروں کی مدد اور ظلم کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مظلوم عوام کی مدد کی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں تکلیف یا نقصان پہنچائے تو ہمیں انتقام کے بجائے معاف کرنے کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے
دیتے ہیں اور بغض اور انتقام سے دور رہتے ہیں۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی کی غداری کو اللہ کے حکم پر معاف کر دیا، اور ہمیں بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ معافی، صبر اور خلق خدا کی خدمت میں حقیقی بندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم اپنے رویوں اور کردار کا جائزہ لیں تو یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آ رہے ہیں؟ آج کے اس دور میں جہاں غربت و افلاس بڑھتی جا رہی ہے، وہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا نہایت اہم اور بنیادی کام ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے دین نے ثواب اور اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ثروت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو عطا کریں۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دولت اور وسائل عطا کیے ہیں تو ہم اسے معاشرے کے مستحق افراد تک پہنچائیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں ارشاد فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں۔ ناظرین، اسلام ہمیں سماجی بہبود کی تعلیم دیتا ہے جس کا مقصد معاشرے کے محروم اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دولت اور ضروریات کے درمیان توازن پیدا کریں اور ضرورت مندوں کی کفالت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور معاشرے میں غربت و ضرورت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے ان کی حاجات پوری کر کے جو خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ دل کے اطمینان اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام کے اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی خوشی دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی میں پنہاں ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی مدد اور ان کی حاجات پوری کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ عملی طور پر بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر اس عورت کی بات سننے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مسجد کے صحن میں دیر تک کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس کو تسلی دی اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حاجت مندوں کی مدد کے لیے مجھے مدینہ کے دوسرے سرے تک بھی جانا پڑے تو میں تیار ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ ارشادات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام میں دوسروں کی مدد، ان کی حاجات پوری کرنا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اعلیٰ اخلاق اور دین کی بنیاد ہیں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے معاشرتی فرائض کو نبھاتے ہوئے محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بارہا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے بھی کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرتی رویوں پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بے حسی آج کے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اپنے قریب رہنے والے بھوکے پڑوسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری بے حسی اور فضول خرچی کس قدر غیر مناسب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور اپنی بے حسی اور اسراف سے نجات حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر اپنی جان و مال کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، غربا، مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہوں۔ آج ہمیں اپنے رویوں کو سنوارنے، اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے اور دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری مدد سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، کسی یتیم کی شادی میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے، یا کسی کو تعلیم حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی جا سکتی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث افتخار اور دلی سکون کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دل کے اطمینان کا بھی باعث ہو۔ یہی حقیقی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر دوسروں کی خوشی اور مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں دوسرا اہم سبق معاف کرنے کا ملتا ہے۔ دوسروں کے قصور اور غلطیوں کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے، اور وہ اپنے بندوں میں بھی یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، پس معاف کر دو اور درگزر کرو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 22۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ معاف کرنے والوں کو وہ خود بھی معاف فرمائے گا۔ معافی کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے مزید واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں انفاق کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور انفاق کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کا دیا ہوا مال کئی گنا بڑھا کر واپس کیا جائے گا۔ معافی بھی ایسی ہی ایک خوبی ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس سے زیادہ
تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو وسیع کرنا چاہیے اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ جو جتنا لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اتنا ہی معاف فرمائے گا۔ معاف کرنا دل کی پاکیزگی اور عفو و درگزر کی علامت ہے، اور یہی صفت اللہ کے بندوں کو اس کے نزدیک لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے العفو، جس کا مطلب ہے درگزر کرنے والا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ صفت اپنی مخلوق میں بھی بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 134۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت العفو کو یہاں اہل ایمان کے لیے بطور وصف بیان کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو دوسروں کے قصور اور غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور جلال کے باوجود انسانوں کو ان کے گناہوں پر معاف کر دیتا ہے، تو جو شخص خود بھی اللہ کی معافی کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرے، کیونکہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت اور شفقت کی روشن مثال ہے۔ قرآن اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور کج خلق ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، تم میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا خواہاں ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ یہ آیات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم خوئی، عفو و درگزر اور انسانوں کے لیے محبت و شفقت کا درس دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ان کے لیے رحمت کا وسیلہ بننا ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے معافی اور رحمت کے طلبگار ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، ان کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ یہی وہ اخلاق ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، فرشتہ کہے گا کہ یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ اس پر ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ آپ کے بندوں میں سے سب سے معزز کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو بظاہر اس کے ضائع شدہ حقوق تو واپس نہیں آتے، لیکن اس عمل سے دلوں میں موجود نفرت، کینہ، بغض اور دشمنی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، انتقام کی آگ بجھ جاتی ہے اور باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا یہ عمل دراصل ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ معافی کی صفت اپنانے سے انسان خود بھی اطمینان اور سکون میں رہتا ہے اور معاشرے میں بھی معاف کر دینے کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے کہ جو شخص بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود درگزر کا راستہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ
अल्लाह पाक हमें मुआफ़ करने और दरगुजर करने की सिफत अता फरमाए और हमारे दिलों को बुग़्ज़ और कीने से पाक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। आपके सवालात भी हमारे लिए अहम हैं, उन्हें कमेंट्स में हम तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन फ़ी अमानुल्लाह।